السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جرکتائی میرے حضور شہزادے کہتے ہوئے گوینک میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے میں عثمان صاحب علاؤالدین اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہ آتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ہوا جرکتائی، کیوں چلا رہے ہو؟ تو جرکتائی کہتا ہے حضور کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی بالا خاتون حلیمہ کو سپاہیوں کے ساتھ لے کر داخل ہوتی ہیں اور سب علاؤالدین مدد کرو کہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور عثمان صاحب تیزی سے گھوڑا گاڑی کی جانب بڑھتے ہیں اور حلیمہ کو زخمی دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین ایک دم سے حلیمہ کو اٹھا کر اسٹریچر پہ رکھ دیتا ہے اور تیزی کے ساتھ اسے شفاخانے کی جانب لے جاتا ہے۔ بالا خاتون عثمان صاحب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں ہماری بیٹی مر رہی ہے عثمان، اس نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں اسے روک نہیں سکی۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہ سب کس کا کیا درا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں صوفیہ نے اس کارواں پہ حملہ کیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں یعنی سانپ تو اپنی کھال ہی بدل چکا ہے۔ ہاں، ادھر یگیت محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے سپاہی سعید کے پاس جاتا ہے اور اسے خبر دیتے ہوئے کہتا ہے فوراً سے پہلے یہ گلاڈیوس کو دے دو، اسے چوکنا رہنے کو کہو، کل عثمان مدورنا قلعے کا محاصرہ کرنے والا ہے اور اس کے پاس ایک منصوبہ ہے، میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکا لیکن سخت اقدامات اس منصوبے کو روک سکتے ہیں، چلو فوراً جاؤ۔ سعید کے جاتے ساتھ ہی سردار حسن یگیت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یگیت صاحب خیر تو ہے، سعید کو کہاں بھیج رہے ہو؟ تو یگیت کہتا ہے اپنے قبیلے میں، گوینک کے بازار میں میرا مال اور میرے تاجر آئیں گے۔ تو سردار حسن کہتا ہے لگتا ہے کہ بازار کی برکتوں سے سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہوگا یگیت۔ تو یگیت کہتا ہے تجارت میں برکت ہوتی ہے، بازار تو سامنے ہے، تم بھی تجارت کر سکتے ہو۔ جواباً سردار حسن کہتا ہے نہیں، میں ہتھیاروں سے تجارت کرتا ہوں اور مال غنیمت میں سونا تلاش کرتا ہوں، بازار تمہارا ہوا اور میدان میرا۔ دوسری طرف زخمی سپاہی بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں ترگت بے ان کے پاس آتے ہیں۔ ترگت بے کو دیکھتے ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترگت بے ان سے کہتے ہیں کیا بات ہے سپاہیوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے ترگت غازی ہم ہار گئے، کافروں نے ہمیں پسپا کر دیا، ہماری تلواریں میان سے نکلتے ہوئے شرماتی ہیں۔ تو ترگت بے اسے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں بارش جیسی مہکتی رات؟ کیا تم کرشاد اور اس کے 40 جانبازوں کی کہانی بھول گئے ہو؟ چین کے ظلم کو روکنے کے لیے انہوں نے ان دیواروں کو پار کیا جنہیں ناقابل عبور کہا جاتا تھا، وہ اس محل میں گئے جس کی حفاظت ہزاروں محافظوں کے سپرد تھی، ایسا مارکا لڑا جس کا تصور عقل نہیں کر سکتی اور جس کے لیے صرف حوصلہ کافی نہیں تھا، اور انہوں نے چین کے ظلم کے سیاہ پرچم میں عدل کی تلوار پیوست کر دی۔ 40 جنگجو اور 40 مومن اپنی آزادی کے لیے لڑے، انہوں نے ظالم بادشاہ کے دل میں خوف کا خنجر گوم دیا اور اسے محل سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ سپاہیوں، کیا تمہاری رگوں میں وہ طاقت نہیں جو کرشاد اور اس کے 40 جنگجو کو چین کے محل تک لے گئی؟ تو سپاہی یک زبان ہو کر کہتے ہیں بالکل ہے ترگت غازی، بالکل ہے۔ یہ سن کر ترگت بھی ان سے کہتے ہیں پھر اپنے آباؤ اجداد جیسے بنو، ہمت ہمارے لیے ہے اور بزدلی کافروں کے لیے، شہادت ہمارے لیے ہے اور موت کافروں کے لیے، ہم پیش قدمی کریں گے اور لوٹ کرائیں گے یا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکست سے دوچار کیا تھا، آپ ہر وقت فتح یاب نہیں رہ سکتے، اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ اسے فتح بھی نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں مجاہد کا دل سب سے بڑا دل ہوتا ہے، ہم وہ سپاہی ہیں جن کے دلوں میں جہاد کی تڑپ بری پڑی ہے، ہم اپنی تلواریں صرف اللہ کی خاطر اٹھاتے ہیں اور صرف انصاف کے لیے جھکاتے ہیں، ہم یا تو جنگ جیتیں گے یا آزادی کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سپاہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ مدرونا میں سپاہیوں کو کام کرتا ہوا دیکھ کر گلاڈیوس گورنر سے کہتا ہے ہمیں سب سے پہلے دیواریں مضبوط کرنی چاہیے، تمہارے آدمی تو بالکل بیکار ہیں۔ تو گورنر سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں دیواریں مرمت کرو، انہیں مضبوط کرو فوراً۔ اس لیے میں لوگوں کا ایک قافلہ وہاں داخل ہوتا ہے جس میں خواتین، بچے اور مرد شامل ہوتے ہیں، بران اور توران بھی بیس بدلے انہی میں موجود ہوتے ہیں۔ بران توران سے کہتا ہے ہم ہوشیار رہیں گے۔ لوگوں کے قلعے میں داخل ہوتے ساتھ ہی گلاڈیوس ان سے کہتا ہے عظیم شہنشاہ کے حکم سے ہم بازنطینی آگ کو دوبارہ بھڑکا رہے ہیں، تم سب کو اس قلعے کی حفاظت ایسے کرنی ہوگی جیسے تم سورما ہو، ہم عثمان کو ایسی شکست دیں گے جو وہ کبھی نہیں بھولے گا، سب کچھ عظیم روم کی خاطر۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ عظیم روم کے لیے کنارے بلند کرتے ہیں۔ گلاڈیوس گورنر سے کہتا ہے لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچاؤ، ہر کوئی لڑنا سیکھے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گورنر لوگوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں زخمی صوفیہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھتے ہوئے توران بران سے کہتا ہے سانپ اپنے بل میں واپس لوٹ آیا ہے۔ تو بران کہتا ہے بھائی ہم پہلے اس بھیڑ سے نکلیں گے، پھر ہم ان کتوں کے فوجی لباس پہنیں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد گلاڈیوس صوفیہ سے کہتا ہے صوفیہ تم کچھ کہہ نہیں رہی، کیا ہوا، تم زخمی ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے لگتا ہے عثمان نے تمہیں شکست دی ہے۔ گلاڈیوس کہتا ہے بتاؤ کیا تم نے قلعے کو جانے والی امداد روک دی؟ وہ مدد اگر عثمان تک پہنچ گئی تو وہ رات سے پہلے قلعے کی دیواریں گرا دے گا۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا، انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ گلاڈیوس کہتا ہے
फिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम यूं लग रही हो जैसे शिकस्त खा गई हो। क्या तुम्हें उन पर रहम आने लगा है? सोफिया रुकती है और गुस्से से कहती है, हरगिज नहीं। फतह के लिए जिसे मैंने अपनी गोद में पाला था, मैंने उस पोइना को मार डाला। फतह के लिए मैंने रहम को मार डाला, मैंने मोहब्बत को मार डाला। फतह के लिए, फतह के लिए मैं अब किसी पे तरस नहीं खाऊंगी। ये कहते साथ ही सोफिया पेट पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाती है। उधर उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ हलीमा के पास मौजूद होते हैं। बाला खतून हलीमा के पास बैठते हुए कहती हैं, मेरी वजह से हुआ है, जख्मी मुझे होना चाहिए था, इसे नहीं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुम ये कैसे कह सकती हो? ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब सोफिया ने किया है। बाला खतून कहती है, वो नागिन अब फिर से जहर घोल रही है, वो हमें दोबारा उसी दर्द से आजमा रही है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो उस्मान साहब कहते हैं, शैतानी तहाद फिर से मुत्तहिद हो गया। वो दो चेहरों वाली शैतान शहनशाह ग्लाडियोस और सोफिया को मुत्तहिद करके अपने साथ ले गया। जो हमारे बच्चों को तकलीफ देता है वो उसकी कीमत जरूर अदा करेगा। इसलिए में हलीमा नीम बेहोशी में बाबा पुकारती है, जिसे सुन के वो सब बहुत खुश होते हैं। मोदरोना में सिपाही लोगों से काम करवा रहे होते हैं। गवर्नर भी सिपाहियों के साथ बुलंदी पे चला जाता है। तुरान और बुरान भी बाज़ंतनी सिपाहियों का बेस इख्तियार किए कामकाज में मसरूफ होते हैं। बुरान तुरान से कहता है, मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने लोगों के साथ ऐसा जुल्म करते हूँ। तो तुरान कहता है, ये कुत्ते जल्दी मर जाएंगे, आओ पहले इनकी कमजोरी तलाश करें। वो दोनों लकड़ी उठाए आगे बढ़ जाते हैं। उधर ग्वेनिक में रात के वक्त उस्मान साहब सरदार कोजा से पूछते हैं, कोजा बे क्या ग्वेनिक में निजाम बहाल हो गया है? यूनानी अवाम का क्या हाल है? तो कोजा बे कहते हैं, हमने वो जगह दोबारा तामीर की हैं जो जलकर तबाह हो गई थी। हमने ताजरों से बात की, उनके मसाइल सुने और उनकी जरूरियात पूरी की। सरदार हसन कहता है, अवाम ने इतना जुल्म सहा है कि वो सिर्फ इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, पहले ग्वेनिक, फिर मोदरोना, फिर वो जमीनें जो कुफार के कब्जे में हैं, सब जुल्म से निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। हम कल रवाना होंगे। बाला असल फर्ज तुम्हारा है, ग्वेनिक तुम्हारे पास अमानत है। तो बाला खतून कहती हैं, जैसे आपका हुक्म। ग्वेनिक में इंसाफ का राज होगा, मजलूमों की आवाज सुनी जाएगी। उस्मान साहब कहते हैं, लोडियों और कैदियों का ख्याल रखना। जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं वो हमारे सिपाहियों से शादी करेंगी। हम इस सरजमीन पर नया निजाम लाएंगे। हम नौजवान सिपाही और बहनों की शादी के लिए एक फाउंडेशन कायम करेंगे। इस तरह हर घर रियासत का सुतून होगा। तो कोजाबे कहते हैं, आपने अच्छा सोचा उस्मान साहब, नस्ल का तसलसल ही रियासत की बका है। मोदरोना में चिट्ठी पढ़ने के बाद ग्लाडियोस सोफिया और गवर्नर से कहता है, ग्वेनिक को उस्मानी करारगाह में तब्दील कर दिया है, वो कल वहां से निकलेगा और मोदरोना पे हमला करेगा। तो गवर्नर कहता है, आने दो उसे, हम कभी भी उसे मोदरोना नहीं देंगे। सोफिया कहती है, जबकि तुम यहाँ हो तुम उस्मान को तबाह करोगे, मैं ग्वेनिक में एक बहुत बड़ी आतिश जलाऊंगी। एलिनिया को यगीद के पास रखना सही कदम था। तो ग्लाडियोस कहता है, वो तैयारियां मुकम्मल करने वाली है, वो यगीद को बगावत के बारे में भी आगाह करेगी। फिर नक्शे पे खंजर रखते हुए कहता है, ये शहर का सबसे दूर वाला हिस्सा है और इस खुफिया दरवाजे को सिर्फ हम ही जानते हैं। कल एलिनिया तुम्हें वहां से गुजारेगी सोफिया। तो सोफिया कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लाडियोस, मैं कल ग्वेनिक में बगावत की ऐसी आग भड़काऊंगी, बाला जल कर राख हो जाएगी। तो ग्लाडियोस कहता है, हम यहाँ उस्मान के लिए एक जहन्नुम का जाल बिछाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कल वो गंदे तुर्क हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। साथ ही वो तीनों शराब से लुत्फानंदोज होते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।